السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سے میرے بیٹے اور بیٹی کی شادی ہوئی تھی میں بالکل اکیلی پڑ گئی تھی۔ تنہائی کے ناگ مجھے بری طرح ڈسنے لگے تھے۔ بیٹا اپنی زندگی میں مصروف تھا، بیٹی اپنی خوشیوں میں مگن۔ وہ دونوں جن کے لیے میں نے اپنی ساری جوانی قربان کر دی، جن کی خوشی کے لیے میں مزدوری کرتی رہی، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، جوانی میں بیوہ ہونے کے باوجود بھی دوسری شادی نہیں کی کہ کہیں میرے بچوں کو کسی قسم کا احساس کمتری نہ ہو۔ اور وہ بچے آج برسرے روزگار ہو گئے تھے، جو آج میں نے بیاہ دیے تھے اب وہ مجھ سے دور ہو گئے تھے۔ بیٹا تو ایک گھر میں رہ کر بھی مجھے نظر نہ آتا، اور بہو تو میرا کوئی کام کرنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ بیٹی تو ایسے مجھے بھول گئی جیسے میں اس دنیا سے گزر چکی ہوں۔ اور پھر ایک دن میں نے وہ فیصلہ کیا جو میرے خاندان میں بہت بھونچال لے آیا تھا۔ اس دن میں بہت اکیلی تھی۔ جب میرے جیٹھ مجھ سے ملنے کے لیے آئے، وہ بہت نادم تھے، بہت شرمندہ تھے۔ کل جو انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا، آج وہ سب ان کے سامنے واپس پلٹ کر آ گیا تھا۔ آج وہ بھی میری طرح اکیلے تھے، تنہا تھے، اور اپنی غلطیوں کے ازالے کے طور پر انہوں نے مجھے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ پہلے تو میں نے انہیں خوب برا بھلا کہا، انہیں خوب باتیں سنائیں، مگر پھر جب میں نے ٹھنڈے دل سے اس بات پر سوچا تو مجھے اس میں اپنا فائدہ ہی نظر آیا۔ میں نے ان سے نکاح کرنے کی حامی بھر لی، اور پھر جب ان سے نکاح کر لیا تو میرے بیٹے اور بیٹی کو اس خبر کا مل نہیں تھا کہ وہ تو میرے لیے گویا منصف بن کر آ گئے۔ انہوں نے میرے کردار پر بہتان باندھے، مجھے برا بھلا کہا، یہ سب کہتے ہوئے بھول ہی گئے کہ میں ان کی ماں ہوں، کوئی غیر عورت نہیں جس کے کردار کے بارے میں وہ یوں بڑھ چڑھ کر بات کر رہے ہیں۔ میں روتے ہوئے اپنے شوہر کے ساتھ اس چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں آ گئی تھی جہاں پر ہم دونوں نے مل کر اپنی الگ دنیا بسا لی تھی۔ اب میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتے تھے، میرے لیے وہ سب کچھ کرتے جو مجھے خوشی دیتا، جو مجھے پسند ہوتا۔ جوانی کی باتیں بھی انہیں یاد تھیں۔ جب وہ ان باتوں کو دہراتے تب مجھے انجانے سے خوشی کا احساس ہوتا، یہ سوچ کر کہ اس شخص کے دل میں آج بھی میرے لیے جگہ ہے، جبھی تو اسے گزرا ہوا کل بھی آج کی طرح یاد ہے۔ میرا شوہر جس کے ساتھ میں نے دوسرا نکاح کیا تھا، وہ ایسا مرد تھا جو میری پہلی محبت تھا، جو میرا اولین خواب تھا، اور اس پچھلی عمر میں جا کر وہ مجھے حاصل ہو گیا تھا۔ میری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، مگر میرا بیٹا اور بیٹی دونوں مجھ سے خفا تھے، ناراض تھے، اور میں ان کی یاد میں آنکھیں بھرتی روتی رہتی۔ اور پھر میری زندگی میں ایک وہ دن بھی آیا جو میرے لیے ایک اہم موڑ لے کر آیا تھا، جس کے بعد میری زندگی ایک بار پھر مکمل طور پر تبدیل ہو کر رہ گئی تھی۔ میری زندگی تو گویا تبدیلیوں کا مجموعہ بن کر رہ گئی تھی، ایک کے بعد ایک ایسی تبدیلی زندگی میں آنے لگی تھی جو مجھے سر تپا بدل رہی تھی۔ آج میری طبیعت خراب تھی، میں اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی، میرے شوہر بھی آج گھر پر ہی تھے۔ میری طبیعت کی خرابی کے باعث وہ بھی آج کا دن میرے ساتھ ہی گزارنے پر تیار ہو گئے تھے۔ کہنے لگے، آج ہم کھانا گھر سے باہر کھاتے ہیں، کہیں گھومنے پھرنے کے لیے چلتے ہیں، اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بات کو رد نہ کر سکی۔ شام کو ہم دونوں تیار ہو کر کہیں جانے کا سوچ ہی رہے تھے کہ دروازے پر بیل سنائی دی۔ اس وقت کون آ گیا؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ابھی جا کر دیکھتا ہوں، میرے شوہر یہ کہتے ہوئے دروازہ کھولنے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو ان کے ساتھ موجود شخصیت کو دیکھ کر میرے سر پر ایک بار پھر سے پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ میں ایک بار پھر سے بے یقین سی ہو گئی تھی۔ زندگی اور یہ کون سا نیا امتحان لینے والی تھی؟ کیا ایک بار پھر سے میرے زخم ابھرنے والے تھے؟ کیا ایک بار پھر سے میری ذات تماشا بننے والی تھی؟ یہ سوچ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے کرب سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں اور خود کو آنے والے حالات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنے والی تھی۔ میرا ذہن مسلسل میرے ماضی میں گھوم رہا تھا، میرا ماضی جو میں کبھی بھول ہی نہیں سکتی تھی۔ میرا نام شائستہ ہے، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میں غریب گھرانے میں آنکھ کھلی۔ ماں باپ کو اللہ نے میرے علاوہ اور کسی اولاد سے نہیں نوازا تھا، اس لیے وہ مجھ سے بہت محبت کرتے، میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ ہمارے خاندان میں تعلیم حاصل کرنے کا رواج نہیں تھا، مگر ابا نے مجھے میٹرک تک تعلیم دلوائی تھی۔
خاندان کے لوگ بہت باتیں بناتے کہ یہ لڑکی تمہارا نام ڈبوئے گی، پڑھنے والی لڑکیاں بے دید ہو جاتی ہیں، ان کی نظروں سے شرم و حیا چلی جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو کچھ اور ہی چیز سمجھنے لگتی ہیں۔ مگر میرے ماں باپ نے ان کی ان باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا۔ ویسے بھی انہیں مجھ پر بہت اعتبار تھا، اپنی تربیت پر بہت بھروسہ تھا کہ میں کبھی کوئی غلط کام نہیں کروں گی۔ میں نے بھی کبھی ان کا سر جھکانے کی کوشش نہیں کی۔ اس دن میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھر واپس آ رہی تھی جب میرے سامنے وہ بائک آ کر رکی۔ بائک کے اوپر ایک لڑکا تھا جو مجھے پرشوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ اب ہر دوسرے دن وہ لڑکا میرے راستے میں آ کر کھڑا رہنے لگا، گھر تک پیچھا کرنے لگا۔ میں ان باتوں سے بہت ڈرتی تھی۔ ایک دن اماں سے ذکر کیا تو کہنے لگی کہ اپنے ابا سے اس بات کا ذکر مت کرنا ورنہ خون خرابہ ہو جائے گا۔ مرد ایسی باتوں پر مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں۔ اور میں تو یہ سن کر ہی ڈر گئی تھی، میری وجہ سے ابا کو کچھ ہو، میں اس سے پہلے مر جانا پسند کروں گی۔ اور پھر ایک دن اسی لڑکے کے گھر والے میرا رشتہ لینے کے لیے آ گئے۔ اماں ابا نے معمولی سی چھان بین کے بعد انہیں ہاں کر دی تھی۔ رشتہ معقول تھا، لڑکا ایک کلرک تھا، وہ 2 بھائی تھے۔ وہ لوگ بہت چاہت سے میرا ہاتھ مانگ رہے تھے۔ اماں نے ان سے باتوں باتوں میں بہت بار پوچھا کہ آپ نے شائستہ کو کہاں دیکھا، مگر وہ عورت مجھے مسکرا کر دیکھتی رہی اور اس بات کو صاف ٹال گئی۔ مگر اکیلے میں انہوں نے مجھے بتایا کہ امجد نے تمہیں اسکول آتے جاتے دیکھا تھا، تب سے تمہارا عاشق ہو گیا۔ ایک ہی بات کی رٹ لگائی ہے کہ شادی کرنی ہے تو تم سے کرنی ہے۔ 1 سال تک میری منگنی رہی تھی۔ اماں ابا میری اتنی جلدی شادی کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی میں اس ازدواجی زندگی میں آنے والی نزاکتوں کو نہیں سمجھ سکتی، ابھی سسرال کی ذمہ داریاں نبھانے کے قابل نہیں ہوں۔ ایک دن میرے سسرال والے آئے تو بہت شرمندہ تھے، ندامت سے سر جھکایا ہوا تھا۔ کہنے لگے آپ سے کچھ ایسی بات کرنے والے ہیں جسے سن کر آپ لوگوں کو غصہ بھی آ سکتا ہے، مگر بات یہ ہے کہ آپ کی بیٹی ہمیں بہت پسند آئی ہے۔ ہم اپنے بیٹے کی خواہش پر ہی یہاں آئے تھے، مگر اب وہ اپنے ہوس باس کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کی ضد لگائے بیٹھا ہے، کیونکہ وہ بہت پیسے والے ہیں اور وہ اسے جہیز میں گھر، گاڑی سب کچھ دے رہے ہیں۔ ہم اپنے چھوٹے بیٹے اسلم کے لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگتے ہیں۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو اس جمعہ کو ہم سادگی سے شائستہ کو اسلم کے لیے بیاہ کر لے جائیں گے۔ اماں ابا کو ان کی بات پر بہت غصہ آیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے ایک بیٹے کے لیے رشتہ مانگا اور پھر دوسرے بیٹے کے لیے۔ مجھے بھی اپنی سبکی محسوس ہو رہی تھی۔ میں بھی اب اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھی، مگر اماں ابا کے سامنے انکار کرنے کی مجھ میں جرأت نہیں تھی۔ میرے دل میں بھی امجد کے لیے جذبات پیدا ہو گئے تھے۔ اس کی تصویر دیکھ کر میں اسے من ہی من میں باتیں کرنے لگی تھی، اور اب اس کی جگہ پر اس کے بھائی کی بیوی بننا آسان نہیں تھا، مگر میں انکار کیسے کرتی؟ پھر میں شادی کر کے سسرال میں آ گئی تھی۔ میرے شوہر بہت اچھے تھے، بہت نیک دل، ہمدرد۔ اب تو میرے جیٹھ نے بھی اپنے باس کی بیٹی کے ساتھ دھوم دھام سے شادی کر لی تھی۔ انہیں جہیز میں گاڑی اور بہت سارا پیسہ ملا تھا۔ یہاں آ کر مجھے پتا چلا کہ میرے جیٹھ نے دولت کے لالچ میں آ کر صوبیہ کے ساتھ شادی کی ہے۔ صوبیہ اس سے عمر میں بڑی تھی، خاصی نخرے والی اور بدمزاج عورت تھی، دیکھنے میں بھی کچھ خاص نہیں تھی۔ میرے سامنے تو اس کی خوبصورتی بالکل مانند پڑ جاتی تھی۔ سب لوگ میری خوبصورتی اور سلیقہ شاعری کی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ صوبیہ کو نہ جانے مجھ سے کیا پرخاش تھی، شاید یہ بات وہ بھی جانتی تھی کہ میں پہلے اس کے شوہر کے ساتھ منسوب رہ چکی ہوں، اس لیے وہ باتوں باتوں میں مجھے اپنے شوہر کے تانے دے دیا کرتی۔ اکثر جب کبھی اسلم کے سامنے وہ یہ بات کہتی کہ تمہیں اس بات پر دکھ تو ہوگا کہ امجد نے تم سے شادی سے انکار کر کے مجھ سے شادی کر لی، تب اسلم درمیان میں بول پڑتے، میری بیوی نے امجد کو دیکھا تک نہیں تھا اور نہ ہی اس کی کوئی دلی وابستگی تھی، امجد ہی اسے پسند کرتا تھا، اور پھر دولت کے لالچ میں آ کر وہ آپ کے پیچھے چل پڑا۔
میری بیوی کا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے، اور نہ ہی وہ امجد کے بارے میں کچھ سوچتی ہیں۔ آپ اس طرح کی باتیں کر کے گھر کا ماحول خراب کرنے کی کوشش مت کریں۔ اس کے بعد صوبیہ نے مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی، مگر وہ مجھ سے کھچاؤ رکھتی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد اللہ نے مجھے ایک چاند سے بیٹے سے نوازا، اور صوبیہ کو بیٹی عطا ہوئی تھی۔ اس بات پر بھی صوبیہ مجھ سے پرخاش کھاتی تھی، جیسے بیٹا اور بیٹی ہونے میں ہی کمال ہے۔ اکثر وہ کہتی کہ مجھے دوسروں کی نظر کھا گئی ہے، لوگ مجھ سے جلتے ہیں، اسی لیے تو اللہ نے مجھے بیٹے کے بجائے بیٹی عطا کی ہے۔ اور میں اس کی جہالت والی باتوں پر افسوس کرنے کے علاوہ اور کیا کر سکتی تھی۔ ان دنوں امجد نے بھی مجھے بہت پریشان اور ہراساں کرنا شروع کر دیا تھا۔ آتے جاتے وہ عجیب سی زمینی بات کر جاتا تھا۔ کبھی کبھی کہتا کہ میں نے بہت غلطی کر دی صوبیہ سے شادی کر کے۔ اچھا بھلا تمہارے ساتھ رشتہ ہو چکا تھا، شادی بھی ہونے والی تھی، مگر مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اتنی خوبصورت اور حسین بیوی مجھے مل جاتی تو مجھے اور کیا چاہیے تھا۔ میرے شوہر دیکھنے میں بالکل عام سی شکل و صورت کے تھے، چہرے پر داغ بھی تھے۔ امجد ان کے مقابلے میں خوبرو بھی تھا، ہینڈسم بھی تھا۔ یہ بات آج تک میں نے اپنے دل میں چھپا رکھی تھی کہ دل ہی دل میں بھی امجد کو پسند کرنے لگی تھی۔ جب منگنی کے بعد اماں نے مجھے اس کی تصویر دکھائی تو میرے دل میں اس کے لیے جذبات پیدا ہونے لگے تھے۔ آنکھیں بند کرتی تو اس کا چہرہ سامنے آ جاتا، مگر جب شادی میری اسلم کے ساتھ ہوئی تو میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا، اور اب امجد ہر روز امتحان بن کر میرے سامنے آ کھڑا ہوتا تو میں کنی کترا کر گزر جاتی۔ ایک بار میری ساس نے امجد کو مجھے ہراساں کرتے ہوئے دیکھا تو وہ بہت غصہ ہو گئی، اور پھر وہ مجھے کہنے لگی کہ یہ بات تم اپنے شوہر کو مت بتانا، ورنہ ہمارے گھر میں ایک نیا جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ امجد موٹی عقل کا ہے، بات جذبات کی نزاکت کو نہیں سمجھتا، اور میرا اسلم بہت غصے والا ہے، بہت جذباتی ہے۔ اگر امجد نے کوئی بے وقوفی کر بھی دی ہے تو یہ بات تم اسلم کے سامنے نہیں کہو گی۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے دونوں بیٹوں کو کوئی نقصان پہنچے۔ اور میں بھی خاموشی سے امجد کی باتوں کو نظر انداز کرنے لگی تھی۔ جب میری طرف سے کوئی حوصلہ بخش جواب نہیں ملا تو وہ خود ہی پیچھے ہٹ گیا تھا۔ میرے سسر کی 2 دکانیں تھیں جنہیں اسلم ہی سنبھالتا تھا۔ اسلم نے محنت کر کے اپنی دکانوں کو بڑھا لیا تھا، اور اب اس نے محنت، لگن اور جمع پونجی سے ایک چھوٹا سا پلازا بنا لیا تھا، جس میں کچھ اپنی دکانیں رکھ لیں، باقی کرائے پر دے دیں۔ گھر میں خوشحالی آنے لگی۔ ہونے والی لڑائی کے بعد امجد نے آفس جانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ ہر وقت گھر میں اداس اور پریشان نظر آتا۔ میری ساس نے اسے اپنے کام میں بھائی کا ہاتھ بٹانے کی تاکید کی تاکہ وہ آہستہ آہستہ اس غم سے نکل آئے۔ اسلم کو بھی منہ کی کھانی پڑی تھی۔ وہ تو یہی سمجھ رہا تھا کہ بیوی کے حصے میں جو بھی دولت جائیداد آئے گی وہ اسلم کو مل جائے گی، مگر صوبیہ کے بھائیوں نے ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا، اور جہیز اور چند پیسے دے کر صوبیہ کو رخصت کر دیا تھا۔ امجد کو بھی اپنے آفس میں نوکری تو دی تھی، مگر بات بات پر اسے بے عزت کرتے۔ نوکروں کے سامنے ہونے والی تذلیل کی بنا پر امجد کا دل ان سب سے بہت خراب ہو گیا تھا، اور پھر ایک روز اس کا نتیجہ ایک زوردار لڑائی کی صورت میں نکلا تھا۔ امجد اب اپنے ہی کام پر جانے لگا تھا۔ صوبیہ بھی آہستہ آہستہ گھر کی ذمہ داریوں میں حصہ بٹانے لگی تھی، مگر میں ابھی بھی اس سے دور دور ہی رہتی تھی۔ میرے ساس سسر بھی یکے بعد دیگرے گزر گئے تھے۔ سسر نے بھی جاتے وقت میرے شوہر اور جیٹھ کو تاکید کی تھی کہ تم دونوں بھائی ہمیشہ ایک ساتھ رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ کبھی بھی کوئی زیادتی مت کرنا۔ مجھے اللہ نے ایک بیٹے اور ایک بیٹی کی نعمت سے نوازا تھا، جبکہ صوبیہ کو 3 بیٹیاں تاکی تھیں۔ اٹھتے بیٹھتے ٹھنڈی آہیں بھرتی بیٹے کی خواہش میں تو گویا پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ اور پھر میری زندگی میں ایک دن آیا جو میرے لیے دکھوں کا طوفان لے کر آیا۔ اس دن میرے شوہر بائک پر ہی اپنے پلازے پر جا رہے تھے، جب راستے میں
ان کا ایک ٹرک کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ جب ان کی لاش چارپائی پر اٹھا کر گھر میں لائی گئی تو ہر طرف صفے ماتم بچھ گئے، مگر میری آنکھوں میں جیسے بالکل آنسو خشک ہو گئے تھے۔ میں بالکل بے یقین تھی یہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ میں 27 سال کی عمر میں نے بیوگی کی چادر اوڑھ لی تھی۔ میں گھر میں ایک کونے میں چپ چاپ پڑی رہتی تھی۔ بچوں کو صوبیہ کچھ کھانے کو دے دیتی تو وہ کھا لیتے، ورنہ مجھے تو ان کا بھی کوئی خیال نہیں تھا۔ اب نہ کوئی ہوش تھا اور نہ کوئی پرواہ۔ بکھرے بال بکھرے حلیے کے ساتھ میں اپنے کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ میرے ماں باپ بھی مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ دنیا میں بالکل میں اکیلی رہ گئی تھی۔ کوئی سر پر ہاتھ رکھنے والا، کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا۔ اور پھر ایک دن میرا جیٹھ میری طرف غلط ارادوں سے بڑھا، کہنے لگا، اب تو ہمارے درمیان کوئی دیوار نہیں ہے، تمہارا شوہر بھی اس دنیا میں نہیں رہا، تم مجھے خوش کرو، میں تمہیں دنیا جہان کی نعمتیں لا کر دے دوں گا، تمہیں کبھی بھی اس گھر سے نہیں نکالوں گا، جو کہو گی وہ کروں گا۔ مجھے اپنے جیٹھ سے گھن آنے لگی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس کے منہ پر تھوک دوں، اس کے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دوں۔ اپنے بھائی کی بیوہ کے ساتھ وہ کس قسم کی باتیں کر رہا تھا؟ ابھی تو اس کے بھائی کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا اور یہ آدمی اپنی اصلیت پر اتر آیا تھا۔ اس دن میں بچوں کو خود میں سمیٹ کر بری طرح سے روئی تھی۔ اب آہستہ آہستہ مجھ پر زمین تنگ ہونے لگی تھی۔ صوبیہ دن بھر مجھے تانے دیتی کہ میں مفت کی روٹیاں توڑ رہی ہوں اور جیٹھ الگ مجھے ہراساں کرتا۔ ایک دن جب میرا جیٹھ میرے کمرے میں آیا، مجھے ہراساں کرنے لگا، میری طرف بری نیت سے بڑھا، اسی وقت صوبیہ بھی کمرے میں آ گئی۔ اس نے شور مچا دیا کہ میں اس کے شوہر کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں ایک بیوہ عورت ہوں، اپنے شوہر کو کھا گئی ہوں اور اب اس کے شوہر پر نظر لگائے بیٹھی ہوں۔ صوبیہ کے الزام تراشی پر میں تڑپ کر رہ گئی۔ صوبیہ، ایسی باتیں مت کرو، میرے بارے میں غلط مت سوچو، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، تمہارا شوہر خود ہی غلط نیت سے میرے کمرے میں آیا ہے، میں اس کے پاس نہیں گئی، بلکہ یہ خود مجھ پر بری نیت رکھتا ہے۔ اپنے ہی گھر میں گھات لگانے والا مرد نہیں بلکہ بھیڑیا ہوتا ہے۔ مگر صوبیہ تو میری کچھ کہنے سننے میں ہی نہیں آ رہی تھی، اور اب امجد نے بھی پینترا بدل لیا۔ کہنے لگا، مجھے معاف کر دو صوبیہ، میں بہک گیا تھا، اس عورت نے مجھے اپنے حسن سے گمراہ کر لیا تھا، مجھے اپنی طرف مائل کرنے لگی تھی۔ میں تمہاری محبت کو، تمہاری قربانیوں کو وقتی طور پر بھول گیا، مگر میں برا نہیں ہوں، میں ابھی بہکا نہیں ہوں۔ شکر کرو کہ میں جلدی تمہاری طرف واپس پلٹ کر آ گیا۔ اگر یہ عورت اپنا داؤ چل دیتی تو شاید ہم دونوں میں دوریاں بڑھتی چلی جاتی۔ یہ عورت تو یہی چاہتی ہے کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھ سے بدظن ہو کر یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤ، تاکہ یہ عورت اس گھر پر راج کرے۔ اس کی الزام تراشیوں پر میری آنکھوں سے آنسو موتیوں کی صورت بہہ رہے تھے۔ میرے دونوں بچے سہمے ہوئے مجھے روتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ امی، کیا ہوا ہے؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اور ابو کہاں ہیں؟ اتنے دن ہو گئے ہیں اور وہ گھر واپس نہیں آئے۔ اگر ابو گھر آتے تو تایا اور تائی کبھی بھی ہمیں اتنے برے طریقے سے نہ ڈانٹتے، کبھی بھی آپ کو ایسے نہ کہتے، آپ اس طرح سے نہ روتی۔ امی مت روئیں، آپ کو روتا ہوا دیکھ کر ہمیں بھی رونا آ رہا ہے۔ اپنے بچوں کی باتیں سن کر میں دھاڑے مار مار کر روئی تھی۔ اب صوبیہ نے میرا جینا حرام کر دیا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے وہ مجھ پر بد چلنی کے الزامات لگاتی۔ اس نے مجھے پورے محلے میں، پورے خاندان میں بدنام کر دیا۔ صوبیہ کی الزام تراشیوں سے محلے کے مرد بھی مجھے آسان ہدف سمجھنے لگے۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں گھر سے باہر نکل کر کوئی کام کروں۔ میں کب تک ساری زندگی اپنے جیٹھ کے سامنے ہاتھ پھیلاتی رہوں گی؟ اب تو صوبیہ میرے بچوں کی فیس دینے کے لیے 1000 باتیں سناتی تھی۔ یہ بات کرتے ہوئے وہ یہ بھول گئی تھی کہ اس سب میں میرے بچے بھی برابر کے حصے دار تھے، اور کاروبار کو اتنی ترقی میرے شوہر نے دی تھی۔ مگر یہ بات میں صرف سوچ سکتی تھی، کہہ نہیں سکتی تھی۔ جب ایک دن
میری برداشت جواب دے گئی۔ میں اپنے بچوں کو لے کر، اپنا ضروری سامان لے کر اپنے ماں باپ کے گھر میں آ گئی۔ ماں باپ کا وہ چھوٹا سا 2 مرلے کا گھر میرے اور میرے بچوں کے لیے ایک پناہ گاہ تھا۔ میں رو رو کر خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ میرے سر پر ماں باپ کا یہ دیا ہوا سہارا تھا، جہاں پر میں اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکتی تھی۔ اب اپنا اور بچوں کا پیٹ کیسے پالنا تھا، ان کی ضروریات کیسے پوری کرنی تھی، یہ سوال سدھا کی مانند میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں جب بھی گھر سے باہر نکلتی تو محلے کے مردوں کی ہوس بھری نظریں میرا تعقب کرنے لگتی۔ میری بدنامی کی داستانیں یہاں تک پہنچ چکی تھیں۔ سب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ میرے بارے میں صوبیہ نے جو بھی کہا ہے وہ سچ ہے۔ شاید میں اپنے شوہر کے مرنے کے بعد بے راہ روی پر اتر آئی ہوں۔ میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کیا، ان کے جوٹے برتن دھوئے، اپنے اور اپنے بچوں کے لیے ضروریات پوری کیں، اور پھر ایک دن محلے کی ایک خالہ نے مجھے ایک راز سجائی۔ خالہ بچپن سے مجھے دیکھتی آ رہی تھی۔ میری جوانی بیوگی پر بھی انہیں ترس آتا تھا۔ کہاں تو سب لوگ میرے حسن و خوبصورتی سے متاثر رہتے تھے، سب لوگ مجھے رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور اب کچھ نگاہوں میں ترس تھا، کچھ میں طنز اور کچھ میں ہوس۔ خالہ نے مجھے مشورہ دیا کہ تم کب تک دوسروں کے جوٹے برتن دھوتی رہو گی؟ تم کوئی کام کرو، اچھی پڑھی لکھی ہو، کہیں پہ نوکری کر لو، یا پھر گھر میں کوئی کام کرو۔ مگر خالہ، بغیر سفارش کے، بغیر رشوت کے مجھے نوکری کون دے گا؟ اور کاروبار کرنے کے لیے بھی تو پیسے چاہیے۔ میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ میں جو محنت کرتی ہوں وہ اپنے اور بچوں پر خرچ ہو جاتا ہے۔ میرے پاس کوئی جمع پونجی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تب خالہ کہنے لگیں، تم ایک کام کرو، گھر میں تندور لگا رو اور کھانا بنانے کا کام بھی شروع کرو۔ دفتر میں بیٹھنے والے لوگ، نوکریاں کرنے والے اکثر ایسے لوگوں سے کھانا لیتے ہیں جو صاف ستھرا اور ذائقے دار کھانا مناسب قیمت میں بنا کر فروخت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تم شادی، تقریبات اور دیگر مواقع کے لیے بھی کھانا بنا سکتی ہو، تمہیں اس سے اچھا منافع بھی ملے گا۔ تمہارے ہاتھ میں ذائقہ ہے، یہ ایک ایسا ہنر ہے جو تمہیں بہت پیسہ دے گا۔ خالہ کی بات میری سمجھ میں آ گئی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ میں اکیلی یہ سب کیسے کروں گی، کیسے جاؤں گی؟ خالہ کہنے لگیں، فکر مت کرو، میں نے تمہیں بیٹی کہا ہی نہیں ہے، تمہیں بیٹی سمجھا بھی ہے۔ میں تمہاری اپنی ماں ہوں، میں ہر ممکن حد تک تمہاری مدد کروں گی۔ اور پھر خالہ ہی مجھے لے کر ہر جگہ گئیں، سب لوگوں سے مجھے متعارف کروایا۔ میں نے جب اپنے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا ان لوگوں کو کھلایا تو انہیں میرا کھانا بہت پسند آیا، اور پھر ان لوگوں نے مجھے اس کے بعد مزید آرڈر بھی دے دیے تھے۔ اب میں شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں کھانا بناتی، اس سے مجھے اچھا خاصا منافع بھی ہو جاتا۔ میرے بچے بڑے ہو رہے تھے، ان کے اخراجات بڑھ رہے تھے، مگر میرا کام ایسا تھا جو ان کی ساری ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس دوران میری طرف کئی لوگوں کے ہاتھ بڑھے، مگر میں نے سب کے ہاتھ جھٹک دیے۔ میرا جیٹھ بھی کئی بار میرے راستے میں آیا، کئی بار اس نے اپنی ناپاک خواہشات کا اظہار کیا، مگر میں نے اسے ڈانٹ کر اپنے راستے سے بھگا دیا کہ میں تمہارے جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ مجھے لگا تھا کہ تم اپنے بھائی کے رشتے کا پاس رکھو گے، مگر تم نے تو کسی رشتے کا پاس نہیں رکھا۔ تم عزت کیے جانے کے قابل ہی نہیں ہو۔ اب میں اپنے بچوں کے لیے پوری طرح سے اپنی زندگی میں مگن ہو گئی تھی۔ بچوں کو اسکول کے بعد اچھے کالج میں داخل کروایا تاکہ وہ پڑھ لکھ کر کسی قابل بن جائیں۔ بچے میری بہت عزت کرتے تھے، بہت قدر کرتے تھے۔ میری قربانیاں ان کے سامنے تھیں۔ میں نے زندگی میں کیا کھویا، کیا پایا، کتنی محنت کی، یہ سب بہت اچھے سے جانتے تھے۔ وہ اکثر اپنے تایا سے بھی ملنے کے لیے جاتے۔ میں نے کبھی انہیں اس بات سے نہیں روکا تھا۔ جب بھی واپس آتے تو تائی کے رویے کا ہی شکوہ کرتے۔ ان لوگوں کے رویے کی وجہ سے اب وہ دونوں خود ہی پیچھے ہٹ گئے تھے۔ اب نہ ہی وہ ان کے گھر میں جاتے تھے، نہ ہی ان سے ملنے کی کوشش کرتے تھے۔ میری بیٹی کالج میں تھی جب اس کا ایک بہت اچھی جگہ سے رشتہ آیا تھا۔ میں نے بھی سوچنے کا وقت مانگا، مگر میرا بیٹا کہنے لگا، اتنی اچھی جگہ سے رشتہ آیا ہے، آپ کی جگہ پر کوئی ہوتا
تو بغیر سوچے سمجھے ہاں کر دیتا۔ میں نے جب اس کے بارے میں معلومات کروائیں، میرے بیٹے کی بات بالکل صحیح تھی۔ وہ لڑکا بہت نیک، بہت شریف تھا، بہت پیسے والے لوگ بھی تھے، اور میں نے پھر اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیٹی کو جہیز دے کر رخصت کر دیا۔ بیٹا اب یونیورسٹی کی تعلیم سے فارغ ہو چکا تھا، ساتھ ہی اسے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب مل گئی تھی۔ اب میں خوش باش سرخرو سی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی ذمہ داریاں اچھے سے نبھائیں، بیٹی بھی اپنے گھر کی ہو گئی، بیٹا بھی برسر روزگار ہو گیا۔ اب کل کو اس کی شادی بھی کر دوں گی، تو اب بڑھاپا سکون کے ساتھ گزاروں گی۔ میرے بیٹے نے مجھ سے سارے کام چھڑوا دیے تھے۔ اماں، اب آپ کے آرام کرنے کے دن ہیں، اب آپ کوئی کام نہیں کریں گی، کسی کام کو ہاتھ نہیں لگائیں گی۔ بس اب میں ایک اچھی سی لڑکی کے ساتھ شادی کر لوں گا، وہ آپ کی خدمت بھی کرے گی اور آپ کی ہر بات مانے گی۔ میں تب اس کی ہر بات پر مسکرا دیا کرتی تھی۔ بیٹا، آج کل کی لڑکیاں بہت مختلف ہیں، وہ سسرال والوں کو بوجھ سمجھتی ہیں اور ان کی خدمت کرنے کو اپنا فرض نہیں سمجھتی، اور اگر ان سے زبردستی کی جائے تو وہ گھر توڑنے سے بھی نہیں ڈرتی۔ اماں بالکل فکر نہ کریں، میں جس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے والا ہوں وہ بالکل میری پسند کے عین مطابق ہے۔ وہ میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، میں شروع دن سے ہی اسے پسند کرتا تھا اور اب اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میرا بیٹا تو بہت بڑا ہو گیا ہے اور یہ تو چھپا رستم نکلا۔ کئی سالوں سے کسی لڑکی کو پسند کر رہا تھا، اس کے ساتھ تعلق میں تھا، شادی کے وعدے بھی کر رہا تھا، مگر میں آج تک بے خبر تھی۔ میں نے پھر اس پر اپنی مرضی تھوپنے کی کوشش نہیں کی۔ یوں بھی میری نظر میں ایسی کوئی لڑکی نہیں تھی جس کو میں اپنے بیٹے کے لیے پسند کرتی۔ جب میں اس کی پسند کی لڑکی دیکھنے گئی، مجھے مایوسی ہوئی تھی، کیونکہ وہ لڑکی بالکل بھی ہمارے ماحول کے مطابق نہیں تھی۔ لڑکی بہت فیشنی اور طرحدار تھی، خوبصورت بھی بہت تھی، مگر اس کا جدید انداز میں کیا گیا فیشن مجھے ذرا بھی پسند نہیں آیا تھا۔ مجھے تو سر جھکائے، نیچی نگاہیں رکھے سادہ لڑکیاں اچھی لگتی تھیں، اور میں خود بھی ایسی تھی۔ ان لوگوں کو بھی شادی کی جلدی تھی، اور پھر کم عرصے میں ہی اسے بہو بنا کر میں گھر لے آئی تھی۔ میرے بیٹے نے اسی گھر کو توڑ پھوڑ کر نئے اور جدید انداز میں بنا لیا تھا۔ ساتھ ایک پلاٹ خالی پڑا تھا جو مناسب قیمت میں بک رہا تھا، میرے بیٹے نے اسے بھی اس میں شامل کر لیا اور اچھے جدید انداز میں گھر بن گیا تھا۔ اب میرے پاس کوئی کام تو تھا نہیں، سارا دن میں گھر میں فارغ بیٹھی رہتی۔ میرا دل چاہتا کہ میں بہو کے ساتھ باتیں کروں، مگر وہ جلد ہی میری باتوں سے بور ہو کر اٹھ جاتی۔ میں گھر کے سارے کام خود ہی کرنے کی عادی تھی، کھانا تو میں اپنے ہاتھوں سے بنانے کی عادی تھی، اور اب اپنی بہو سے یہی امید کر رہی تھی کہ وہ کھانا اپنے ہاتھوں سے بنایا کرے گی۔ مگر اس نے گھر میں ایک ملازمہ رکھ لی جو سارے کام کرنے کے ساتھ ساتھ کھانا بنانے کا بھی کام خود ہی کرتی تھی۔ میں جب اسے اس بات پر ٹوکتی کہ کھانا اپنے ہاتھوں سے بنایا کرو، اپنے شوہر کے لیے مزے مزے کے کھانے بنا کر اس کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کرو، مرد اچھے ذائقے کا رسیا ہوتا ہے، ساری زندگی میں نے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر کھلایا ہے، میرے ہاتھ کے ذائقے کی تو دور دور تک دھوم ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ تمہیں اگر کھانا بنانا نہیں آتا تو مجھ سے سیکھ لو، میں تمہیں بیٹی بنا کر لائی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ تم ہر فن میں طاق ہو، کسی سے بھی کمتر نہ ہو۔ جب میرا بیٹا شام کو گھر آیا تو وہ غصے میں تھا۔ اماں، آپ کو کیا ضرورت ہے نورین کے ساتھ الٹی سیدھی باتیں کرنے کی؟ اب میں حق تک سی اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی۔ الٹی سیدھی باتیں؟ میں نے کیا کہا ہے تمہاری بیوی کو؟ آپ نے اسے پھوہڑ ہونے کا طعنہ دیے ہے، یہ تک کہا ہے کہ اسے کھانا بنانا نہیں آتا، وہ آپ سے سیکھ لے، آپ کے ذائقے کے دور دور تک چرچے ہیں۔ اماں، ہر کوئی آپ کی طرح نہیں ہوتا، آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے آپ اتنی محنت کرتی رہیں، کھانے بنا کر بھیجتی نہیں۔ نورین کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور گھر میں ملازمہ تو ہے کام کرنے کے لیے، آپ کو سب کچھ وقت پر مل جاتا ہے، پھر آپ اتنی باتیں کیوں کرتی ہیں؟ اینڈ آپ نورین سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گی؟ بیٹا، میں نے تو اس سے بس… میرے بیٹے نے درمیان میں مجھے ٹوک دیا۔ بس کرے اماں،
جو بات ہونی تھی ہو گئی، اب دوبارہ یہ سب نہ سنو۔ میں نے آپ کی اس کے سامنے اتنی تعریفیں کی تھیں کہ آپ روایتی ساتھ ثابت نہیں ہوں گی، اور آپ نے چند دنوں میں ہی اپنا رنگ دکھا دیا، یہ بتا دیا کہ آپ بھی روایتی ساس ہی ہیں۔ بیٹا تو اپنے کمرے میں اپنے دل کی بھڑاس نکال کر چلا گیا تھا، مگر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی، یہ سوچ کر کہ مجھ سے غلطی کہاں ہوئی ہے۔ میں نے اپنی بہو کے لیے کچھ بھی غلط نہیں سوچا، بیٹی سمجھ کر اسے اچھا مشورہ دیا تھا۔ اب میں نے اسے کچھ بھی کہنا ترک کر دیا۔ وہ جیسے بھی کپڑے پہنتی، جہاں بھی جاتی، جو بھی کرتی، روزانہ وہ میرے بیٹے کے آفس جانے کے بعد گھر سے نکل جاتی، شام ڈلے اس کے آنے سے پہلے واپس آ جاتی۔ مجھے اس کے رنگ ڈھنگ اچھے نہیں لگتے تھے، بھلا ایک بہو کا بغیر دوپٹے کے میک اپ کر کے روزانہ کہیں گھومنے کے لیے نکل جانا، یہ بات کیا معنی رکھتی ہے؟ یہ تو آوارہ لڑکیوں کے کام ہیں، شریف لڑکیوں کو یہ چلن تو نہیں ہوتے۔ مگر میں یہ کہتی بھی تو کس سے؟ اپنے بیٹے سے، جو صرف اپنی بیوی کی آنکھوں سے دیکھتا تھا اور اس کے کانوں سے سنتا تھا، اور اپنی بہو کو جو کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ حیرت تو مجھے اپنی بیٹی پر تھی، میری ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھنے والی، میری تنہائی کے لیے پریشان ہونے والی، اب اپنی زندگی میں اتنی مگن ہو گئی تھی کہ اسے مجھ سے ملنے کے لیے آنے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ نہ مجھے فون پر بات کرنے کی فرصت ملتی، فون کرتی بھی تو 2 منٹ بعد بہانہ کر کے فون بند کر دیا کرتی تھی، اور میں حیرت سے کتنی دیر تک فون کو تکتی رہتی۔ کتنے سارے دن بیت گئے تھے، دل چاہتا تھا اس گھر میں بچے کی کلکاریاں سنائی دیں، میرے اپنے بیٹے کی بھی اولاد ہو جسے میں اپنی گود میں لوں، اور جب کبھی اس خواہش کا اظہار کیا تب بھی میری بہو نے آسمان سر پر اٹھا لیا کہ میں اسے اولاد نہ ہونے کے تانے دے رہی ہوں۔ تب مجھے بہت دکھ ہوا تھا، میں چاہ کر بھی اپنی بہو اور بیٹے کے دل سے اپنے لیے بدگمانی کو نکالنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ وہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا جب ایک دن امجد میرے سامنے آیا۔ آج امجد اس امجد سے بہت مختلف تھا جسے میں جانتی تھی۔ آج وہ بہت دکھی تھا، بہت رو رہا تھا، میرے سامنے ہاتھ جوڑے مجھ سے معافیا مانگ رہا تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ کر سوچ رہی تھی، یہ آخر انسان اتنا بدل کیسے گیا؟ ایسا کون سا حادثہ ہے جس نے اسے توڑ دیا؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ اتنا رو کیوں رہے ہیں؟ اور مجھ سے کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں؟ اپنی ناپسندیدگی کے باوجود میرا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ ایسی باتیں مت کرو شائستہ، تم جانتی ہو کہ میں تم سے کس بات کی معافی مانگ رہا ہوں؟ ان الزام تراشیوں کی جو میں نے تمہارے لیے کی، جو تمہارے لیے غلط بولا، جو تمہارے لیے غلط سوچا، جو تمہاری عزت پر بری نظر ڈالی، ان سب کے لیے میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اسے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ تم نہیں جانتی میرے ساتھ کیا ہوا؟ میرے ساتھ اس سب سے بھی زیادہ برا ہوا ہے جو میں نے تمہارے اور تمہارے بچوں کے ساتھ کیا۔ تمہیں بے یار و مددگار اس گھر سے نکال دیا، بچوں کو ان کا حصہ تک نہیں دیا، انہیں کبھی پیار نہیں دیا، اور مجھے اس کی سزا مل گئی۔ اب میں گہری سانس لے کر گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں بھی چوٹ لگی ہے، تمہیں ٹھوکر لگی، تبھی تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوا۔ اگر یہ سب نہ ہوتا تو شاید تم بھی ابھی بھی ویسے ہی ہوتے، کھٹور دل اور بے حس انسان۔ تم صحیح کہہ رہی ہو شائستہ، تم کچھ بھی کہنے میں حق بجانب ہو۔ جو کچھ میں نے کیا اس کے بعد تم مجھے کچھ بھی کہو، مجھے برا نہیں لگے گا۔ کافی دیر تک وہ روتا رہا، مجھے اس کے رونے پر رحم آ گیا۔ اچھا مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے جو تم اتنا بدل گئے؟ اس نے روتے ہوئے مجھے بتایا کہ میری بیوی اس عمر میں کسی اور کے ساتھ معاشقہ لڑا رہی تھی۔ میری بیٹیاں بھی اس بارے میں جانتی تھیں۔ میری غیر موجودگی میں گھر میں ایک مرد آتا ہے جو میری بیوی سے جب ملنے کے لیے آتا تو ڈھیروں تحفے تحائف اور اس کی فرمائش پر نئی چیزیں لے کر آتا، اور اب تو میری بیٹیاں بھی اس سے فرمائشیں کرنے لگی تھیں۔ وہ ان کی سب فرمائشوں کو پورا کرتا۔ میری بیٹیاں بہت خوش تھیں کہ انہیں برانڈڈ جوتے، برانڈڈ کپڑے اور پاکٹ منی کے نام پر بہت بڑی رقم ملنے لگی تھی۔ میری بیوی میری آنکھوں میں دھول جھونکتی رہی اور میں سب سے بے خبر رہا۔ وہ آدمی بہت دولت مند تھا، اس لیے میری بیٹیاں اس سے بہت متاثر تھیں، اور ایک دن میری اپنی بیٹی اسی آدمی کے ساتھ بھاگ گئی۔ تب میری بیوی نے بہت واویلا کیا، بہت روئی کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا،
وہ تو میرا عاشق تھا، مگر پھر میری بیٹی کو لے کر کیسے چلا گیا؟ تب مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ میری بیوی نے کیا گل کھلایا ہے، اور پھر میری باقی دونوں بیٹیاں بھی اپنی ماں اور بڑی بہن کے نقش قدم پر چل رہی تھیں۔ ان کی بھی بہت سی غلط سرگرمیاں تھیں جو مجھ سے پوشیدہ تھیں۔ میری ایک بیٹی نشے کی عادی ہو گئی اور ایک ہیروئن بننے کے لالچ میں ایک پورے پروڈیوسر کے ہاتھوں کٹھ پتلی بن گئی۔ جو میری تینوں بیٹیاں برباد ہو گئیں، میرے ہاتھوں سے نکل گئیں، تب میں نے اپنی بیوی کو بہت مارا، اسے بہت برا بھلا کہا۔ تمہاری وجہ سے گھر برباد ہو گیا، یہ سب ہو گیا۔ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ میں ہر روز اسے مارتا، لڑتا، جھگڑتا۔ ایک دن اس نے مجھ سے طلاق مانگی تو میں نے غصے میں طلاق دے کر اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں نے سنا ہے کہ اس نے کسی کے ساتھ دوسری شادی کر لی ہے، اور بیٹیاں اب گھر میں نہیں آتی۔ میں انہیں بہت ڈھونڈا مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ سنا ہے وہ ماں سے ملنے کے لیے جاتی ہیں، ان کی ماں کو پتہ ہے کہ وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، مگر میں ان کے بارے میں بے خبر ہوں۔ یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ اب امجد ہر روز آتا، وہ میرے سامنے اپنے دل کے ٹکڑے روتا رہتا، میں اس کی باتیں سنتی رہتی۔ ایک دن وہ روتے ہوئے کہنے لگا، مجھ سے نکاح کر لو، ہم دونوں اکیلے ہیں، ہم دونوں کو سہارے کی ضرورت ہے، تمہارے بچے بھی تمہیں نہیں پوچھتے اور میرا بھی دنیا میں کوئی نہیں رہا۔ پہلے تو میں نے اسے انکار کیا، ہمیشہ کی طرح غصہ کیا، مگر جب اس نے بار بار اصرار کیا اور میں نے دل سے سوچا تو مجھے احساس ہوا کہ مجھے اس سے نکاح کر لینا چاہیے، اور پھر میں نکاح کر کے اس کے ساتھ گھر میں آ گئی۔ مگر میرے بیٹے اور بیٹی نے مجھے بہت برا بھلا کہا، مجھے بد کردار، بے حیا اور نہ جانے کیا کیا کہا۔ سب کہتے ہوئے بھول گئے کہ میں ان کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ ایسے میں امجد نے مجھے سہارا دیا کہ تم فکر مت کرو شائستہ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان لوگوں کے دل میں تمہاری محبت دوبارہ سے پیدا ہو جائے گی، انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا۔ تم کسی بات کو اپنے ذہن پر سوار مت کرو۔ میں ہر وقت اپنے بیٹے اور بیٹی کو یاد کرتی رہتی، ان کے بارے میں سوچتی رہتی کہ انہیں کب اپنی غلطی کا احساس ہوگا اور وہ میرے پاس آ جائیں گے۔ اور پھر ایک دن جب وہ میرے پاس آئے تو میں بری طرح سے رو پڑی۔ بیٹا میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، ماں مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے آپ کے جذبات کا احساس کرنا چاہیے تھا، مجھے سمجھنا چاہیے تھا کہ ایک انسان جب تنہا ہوتا ہے، جب بہت مشکل زندگی گزارتا ہے، تو اس کی زندگی میں ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے، اسے کسی کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے، کسی وجود کی جو اس کے ساتھ تنہائی بانٹے، اس کا خیال رکھے۔ آپ نے جائز راستہ اختیار کیا، آپ نے شادی کر لی، ورنہ لوگ تو اپنی تسکین اور اپنی تنہائی کو ناجائز طریقے سے بھی مٹا لیتے ہیں۔ بیٹی بھی میرے پاس آ گئی، ماں مجھے بھی معاف کر دیں، مجھے بھی سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کبھی غلط نہیں تھی، ساری زندگی آپ نے خود کو سنبھال کر سیندھ کر رکھا، خود پر کبھی حرف نہیں آنے دیا، اور ہم نے آپ کے دوسرے نکاح کرنے پر آپ کو نہ جانے کیا کچھ کہہ دیا۔ یہ حق تو اللہ نے آپ کو دیا ہے، انسان جب چاہے جس عمر میں چاہے وہ نکاح کا جائز راستہ اختیار کر سکتا ہے، مگر ہم لوگ نہ جانے کیوں دوسروں کی زندگی کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ میرا بیٹا اور بیٹی دونوں مجھ سے ملنے کے لیے آنے لگے تھے۔ مجھے فکر تھی تو امجد کے تینوں بیٹیوں کی جو اپنی ماں کی وجہ سے نہ جانے کس حال میں تھی۔ میں نے اپنے بیٹے سے ان تینوں بہنوں کا ذکر کیا کہ کس طرح انہیں تلاش کرو، انہیں لے کر آؤ۔ کچھ دن بعد امجد نے مجھے خبر دی کہ بڑی بیٹی نے تو شادی کر کے اپنے شوہر کے ساتھ امریکہ جا چکی ہے، اور چھوٹی دونوں نشے کی عادی ہو چکی ہیں۔ اگر آپ کہیں تو میں انہیں گھر لے آؤں۔ میں نے اپنے بیٹے کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، ان بچیوں کو گھر لے کر آؤ، ورنہ ان کی ساری زندگی برباد ہو جائے گی۔ باپ ان کے غم میں ٹوٹ رہا ہے، اور وہ جس حال میں ہوں گی، اور پھر جب میرا بیٹا ان کو گھر لے کر آیا تو میں خود انہیں دیکھ کر ٹوٹ گئی۔ ان کے بکھرے ہوئے احوال جیسے ہول آئے، چہرے پر چھائی ہوئی بے رونق، آنکھوں میں وحشت، میرا دل دھاڑ کر رونے کو چاہ رہا تھا۔ میں نے امجد کو اس مشکل وقت میں سہارا دیا، حوصلہ دیا، اور ان دونوں کو ہسپتال میں داخل کروا دیا۔ میں چاہتی تھی کہ جب ان کا یہ نشہ چھوٹ جائے تو ان کی کسی اچھی جگہ پر شادی کر دوں۔ میں ہر دوسرے دن
ان سے ملنے کے لیے اسپتال جاتی، ان کا خیال رکھتی۔ ایک دن جب میں اسپتال سے واپس آئی تو امجد کہنے لگے، تم بہت نیک عورت ہو، میرے لیے خدا کا انعام ہو۔ میں سوچتا ہوں میں نے کتنی بڑی غلطی کی جو تمہیں ٹھکرا دیا تھا۔ کاش تم سے شادی کر لیتا تو یہ صوبیہ نامی بلا میری زندگی میں نہ آتی اور آج میرا یہ وقت اتنا مشکل نہ گزر رہا ہوتا۔ تم میرے لیے خدا کا وہ انعام ہو جس کا میں چاہ کر بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ تب میں اپنے شوہر کو مسکراتی نظروں سے دیکھنے لگی کہ یہ سب میں کسی صلے یا سٹیٹس کے لیے نہیں کر رہی تھی، یہ سب میں صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہی تھی اور ان کی صحتیابی کے لیے دعا کر رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ جلد ہی صحتیاب ہو کر واپس آ جائیں گی اور میں کسی اچھے سے گھرانے میں ان دونوں کی شادی کر دوں گی۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی